حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں ایک شاندار داستان ہے جو ہمیں صبر، محبت اور خدا پر توکل کا درس دیتی ہے۔ حضرت یوسف کی پیدائش یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں ہوئی جو ایک نبی تھے۔ حضرت یعقوب کی ایک بڑی اولاد تھی لیکن حضرت یوسف ان سب میں سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ ایک دن جب حضرت یوسف نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ انہوں نے سورج، چاند اور 11 ستارے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو حضرت یعقوب نے فرمایا، یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہیں ایک بڑی شان ملے گی۔ یہ سن کر یوسف کے بھائیوں کو حسد ہوا اور وہ حضرت یوسف کے خلاف سازش کرنے لگے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یوسف کو ایک ویران جگہ لے جا کر وہاں پھینک دیا اور اپنے والد کے پاس آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے بہت افسوس کیا اور یوسف کی یاد میں گریہ زاری کرنے لگے، جبکہ یوسف کو وہاں سے ایک قافلے نے نکال لیا اور انہیں مصر میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور علم نے انہیں جلد ہی ایک بااثر شخصیت بنا دیا۔ مصر میں یوسف کو ایک بڑے عہدے پر فائز کیا گیا لیکن وہاں بھی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ ایک دن یوسف کی مالک کی بیوی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ یوسف نے اپنی پاکیزگی کی خاطر انکار کیا اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ اس کے نتیجے میں مالک کی بیوی نے جھوٹا الزام لگایا کہ یوسف نے اسے چھیڑا ہے۔ یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے خوابوں کی تعبیر کرنا سیکھا اور اپنے ساتھ قیدی لوگوں کی مدد کی۔ ایک دن جیل میں ایک خواب کا واقعہ پیش آیا جس کی تعبیر یوسف نے بتائی۔ بعد میں جب مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں سے 7 اونٹیں اور 7 دبی گائیں نظر آئیں تو اس نے یوسف کی مدد طلب کی۔ یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال کی فراوانی کے بعد 7 سال کی قحط سالی آئے گی۔ اس کی تعبیر سن کر بادشاہ نے یوسف کو اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدہ عطا کیا۔ یوسف نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے علم کی بنیاد پر قحط سالی سے بچنے کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو یوسف کی حکمت عملی نے نہ صرف مصر بلکہ اس کے اطراف کے علاقوں کو بھی بچا لیا۔ یوسف کے بھائی جو پہلے یوسف کے ساتھ بدسلوکی کر چکے تھے، قحط کے سبب مصر پہنچے تاکہ خوراک حاصل کر سکیں۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں اپنا نام نہیں بتاتے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک آزمائش رکھی۔ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو قید کر لیا اور کہا کہ اگر وہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو انہیں خوراک نہیں ملے گی۔ یہ سن کر بھائیوں نے اپنے والد سے کہا اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو واپس بھیجنے پر مجبور کیا۔ جب بھائی دوبارہ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے انہیں اپنی شناخت بتائی۔ اس وقت یوسف کی محبت، صبر اور معافی کا مظاہرہ کیا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنی اعلیٰ حیثیت کا علم ہوا۔ انہوں نے اپنے والد کو بلایا اور خاندان کو مصر میں آنے کی دعوت دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف کو دیکھا اور ان کے درمیان محبت بھرا ملن ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے دوبارہ اپنے بیٹے کو پایا۔ یوسف نے اپنے والد اور بھائیوں کو عزت و احترام دیا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، وفا اور عمل ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چاہے حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، اگر دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ محبت اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ایک امید کی کرن ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی دور نہیں ہوتی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ شکریہ۔